إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی مہینوں میں سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ تیسرا اسلامی مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اسلامی مہینوں کے احکامات اور جن جن کے فضائل تھے اور جن جن کے بارے میں خصوصی ہدایات تھیں وہ سب کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو کچھ مہینوں کے فضائل ملیں گے، جیسا کہ رمضان المبارک ہے۔ آپ کو موٹے موٹے عنوانات وہاں سرخیاں قائم ہوئی، چیپٹرز، فضائل و شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی فضیلتیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا کہ ہم نے زمانے کو
سالوں میں اور سال کو مہینوں میں تقسیم کیا تو شروع سے ازل سے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. تو 4 مہینوں کی فضیلت قرآن نے بیان فرمائی کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، خاص احترام والے. رمضان مبارک کی فضیلت آپ کو حدیث میں مل جائے گی. صحیح بخاری اٹھائیں تب، صحیح مسلم اٹھائیں تب، حدیث کی دوسری کتابیں اٹھائیں تب، حتیٰ کہ فقہ کی کتابوں میں بھی. یہاں ہمارے پاکستان میں جو لوگ کسی خاص فقہ کی پیروی کرنے والے ہیں ان میں سے احناف سر فہرست ہیں. زیادہ تعداد انہی کی ہے جو خاص مکتب فکر کی پیروی کرنے والے ہیں کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں اور اس کے ہر قول کو ہم دین کا درجہ دیتے ہیں. تو وہ زیادہ تر احناف ہیں، تو ان کی فقہ کی کتابیں انہیں بھی اٹھا لیا جائے تو آپ کو ربیع الاول کی فضیلت کی نہ کوئی دلیل ملے گی، نہ کوئی چیپٹر، نہ کوئی بات، بلکہ ایک سطر بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں. قرآن کریم میں 4 مہینوں کی فضیلت بیان ہوئی. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے بیان ہو چکے ہیں بار بار. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کی قرآن نے فضیلت بیان کی. اور حدیث میں فضیلت بیان ہوئی رمضان المبارک کی، جیسے فضیلت بیان ہوئی. ذوالحجہ کی قرآن میں بھی فضیلت بیان ہوئی، حدیث میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی. خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی، کہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل وہ بڑے سے بڑے نیکی کے عمل سے بڑا ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں کیا جاتا ہے. عام دنوں میں بڑے سے بڑا نیکی کا عمل وہ محرم میں پہلے 10 دنوں میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر پاتا. یہ فضیلت حدیث میں بیان ہوئی. شعبان کے بارے میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نفلی روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھا کرتے. یہ بیان ہوا. خصوصیت ہے شعبان کی کہ اس میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں باقی سارے مہینوں سے بڑھ کر. اسی طرح جو بات، جو خصوصیت، جو امتیاز، جو فضیلت کسی مہینے کی تھی وہ قرآن اور حدیث میں کھول کے بیان کر دی. لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے قرآن اور حدیث پر اکتفا نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی فضیلت کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ اپنی طرف سے بھی بہت ساری باتیں ایسی بنا لیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب مثال کے طور پر ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس کا آغاز ہوا تو مبارکیں ہو گئیں. ربیع الاول مبارک ہو آپ کو. گلیاں بازار سجنے لگ گئے ہیں، دیواریں وہاں لکھائیاں ہونی شروع ہو گئیں، اور باور یہ کروایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کوئی اور ہے ہی نہیں. سب سے بڑی عید اسی مہینے میں ان کے بقول آتی ہے. اس پہ تو انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات ہوگی اللہ کے فضل سے. تو ربیع الاول کا مہینہ جو کہ شروع ہو چکا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، نہ حدیث کی کتابوں میں، بلکہ نہ فقہ کی کتابوں. یہ تو دعوت فکر ہے نا. ہر شخص کی آج کل تو رسائی ہے، قرآن تک بھی اور حدیث تک بھی اور فقہ کی کتابوں تک بھی ہو سکتی ہے. یا سوال کیا جا سکتا ہے کسی مولانا صاحب سے، پیر صاحب سے، بزرگ سے کہ حضرت ہمیں قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا فقہ کی کسی کتاب سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یا ان کے شاگردوں سے
کہیں تو ہمیں ربیع الاول کی کوئی فضیلت ملے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں, ہمیں آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ربیع الاول سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے, لیکن کوئی ثبوت تو ہو ہمارے پاس. بھی 4 مہینوں کی فضیلت قرآن نے بیان کی, ان میں ربیع الاول شامل نہیں ہے. حدیث میں جن مہینوں کی فضیلت یا خصوصیات بیان ہوئی ان میں ربیع الاول شامل نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت دفعہ یہ مہینہ آیا, اور آپ کو رسالت نبوت ملنے کے بعد بھی تقریباً 23 سال بنتے ہیں. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اور 10 سال تقریباً مدنی زندگی کے, تو 22-23 دفعہ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی آیا ہے. لیکن ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو, ایک لفظ, صرف ایک لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہو, ربیع الاول کی فضیلت اس میں ہو, وہ آپ ہمیں لا کے دکھائیں. ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر اس مہینے کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیں. کیا وجہ ہے؟ قرآن حدیث تو آپ چونکہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کو ماننے والے ہیں, تو چلو فقہ میں, ہدایہ میں کہیں ہو, قدوری میں کہیں ہو, اور دیگر کتابوں میں جو آپ کی فقہ کی کتابیں مدون ہوئی ہیں ان میں کہیں ہو کہ ربیع الاول جو ہے وہ باعث فضیلت ہے, یا اس کا خاص امتیاز ہے, یا اس کے یہ احکامات ہیں. کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو گویا 1400 سال گزر گئے, محدثین گزرے, مفسرین گزرے, شارحین گزرے, فقہاء گزرے, علماء گزرے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ دین گزرے. کسی نے ربیع الاول کو خاص فضیلت والا مہینہ نہیں بتایا, اس کی فضیلت پہ کوئی چیپٹر تک قائم نہیں کیا, ایک تعلیم, ایک لفظ بھی نہیں دیا. آج 1400 سال بعد کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول تو بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے, بلکہ سب مہینوں سے زیادہ فضیلت والا. تو بھئی دلیل کہاں ہے؟ وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی امت کی رہنمائی نہیں کی؟ مہینوں کے حوالے سے, دنوں کے حوالے سے, حتیٰ کہ لمحوں کے حوالے سے. جمعہ کے دن ایک لمحہ ایسا آتا ہے, ایک گھڑی, شاید چند سیکنڈ ہوں گے, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے, فیہ ساعۃ, ایک گھڑی, ایک لمحہ ایسا آتا ہے, لا یوافقھا عبد مسلم, کوئی مسلمان بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوا, اس سے مانگتا ہوا, گڑ گڑاتا ہوا, اگر اس لمحے کو پا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کر لیتا. ایک لمحہ ہے, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو. رات کے بارے میں بتایا, لیلۃ القدر, قرآن نے بھی ذکر کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو بار بار بتایا, بار بار بتایا. آخری 10 دنوں میں تلاش کرو, بتایا کہ نہیں بتایا؟ آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو, بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ تو اتنا بڑا مہینہ, پورا مہینہ, اور اتنی زیادہ فضیلت والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اس کے بارے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ایمان لانے والے, انہیں تسلیم کرنے والے, اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنے والے. صحابہ کے بعد ایسی کوئی قوم اور ایسا کوئی گروہ پیدا نہیں ہوا جو صحابہ سے بڑھ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہو. صحابہ کا پورا دور گزر گیا, 110 ہجری میں تقریباً آخری صحابی فوت ہو رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1 صدی بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. تقریباً 100 سال صحابہ کرام کا دور رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. لیکن کسی ایک صحابی نے ایک لفظ بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ بولا ہو تو آپ ہمیں پیش کریں. تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, بڑے بڑے کبار ائمہ ہیں امت کے,
حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں رحمہم اللہ، کسی ایک نے ایک لفظ بولا ہو ربیع الاول کی فضیلت پہ کہ ربیع الاول بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے، یا کسی خاص دن کی فضیلت بیان کی ہو کہ ربیع الاول میں ایک دن ایسا ہے جو بڑی فضیلت والا ہے، اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، یہ سارے خیار امت چلے گئے دنیا سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور کسی نے بتایا بھی نہیں کسی کو، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، یہی ہمیں قرآن پہنچانے والے، یہی حدیث پہنچانے والے، یہی سیرت پہنچانے والے، یہی ہمیں فقہ پہنچانے والے، لیکن کسی نے ایک لفظ بھی ربیع الاول کی فضیلت پہ بولا لکھا نہیں ہے، کہاں سے لے لیا آپ نے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں پورا کا پورا دین دے دیا ہے، قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور قرآن میں یہ فرما دیا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قطعاً بھی قبول نہیں کیا جائے۔ دین اسلام وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا ہے، اور اس دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے، چاہے جتنا بڑا اور جتنا پاکیزہ سمجھ کر کرتے رہو، جتنا زیادہ اس پر خوش ہوتے رہو کہ ہمارا بڑا عمل ہے، اللہ رب العزت اسے قبول نہیں فرمائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں بار بار امت کو بتایا کہ میرے طریقے کو چھوڑ کر، میرے حکم کو چھوڑ کر، میرے فیصلے کو چھوڑ کر تم اپنی طرف سے جو حکم وہ فیصلہ بنا لو مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین اسلام میں جس نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی چیز داخل کر دی، ہماری اس پر مہر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے اللہ کے ہاں ایک رائی کے دانے کے برابر، مکھی کے پر کے برابر، پانی کے قطرے کے برابر اس کا کوئی بھی اللہ رب العزت کے ہاں وزن نہیں۔ جب ہمارے پاس دین مکمل موجود ہے قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور آپ کی حدیث کی صورت میں، پھر کیسے گنجائش بنتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لیں کہ چلو جی صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے اگر نہیں کیا، کام تو اچھا ہے نا، چلو حامی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت سازی ہے، اپنی طرف سے دین بنانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ رد ہو جاتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑی بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ، میں موجود ہوں گا، اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلانے کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا۔ لوگ آ رہے ہوں گے جوک در جوک، میری امت کے لوگ حوض کوثر سے پانی پی رہے ہوں گے، پھر میں اچانک دیکھوں گا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ اقوام، ایسے لوگ میرے سامنے آئیں گے، دور سے نظر آئیں گے آتے ہوئے، اعرفہم، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچان رہا ہوں گا؟ وضو کرنے کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جیسا کہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں وہاں تک انسان کا جسم قیامت کے دن چمکے گا۔ چہرہ دھویا ہے تو پورا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ دھوئے ہیں کونیوں تک، یہ سارے چمک رہے ہوں گے، پاؤں دھوئے ہیں تو پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو والے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا کہ میری قوم، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، ظاہر ہے نماز تب پڑھیں گے، وضو تب کریں گے جب کلمہ پڑھیں گے، میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن اچانک اختلجوا دونی، میرے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے،
دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں روک لیا جائے گا، خبردار تم آگے نہیں جا سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اے اللہ یہ تو میرے لگ رہے ہیں، میرے امتی ہیں، نمازیں پڑھنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، حوض کوثر کی طرف آتے ہوئے انہیں کیوں روک لیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی بدعتیں نکال دی، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے گھڑ کر دین میں داخل کر دیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کو نہیں پتا۔ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، مشہور و معروف ہے، سب مانتے ہیں۔ مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا، اس مہینے میں چونکہ بہت ساری باتیں ہونی ہیں، اور ایک بات یہ بھی ہونی ہے، نبی تو عالم الغیب ہیں، ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو کچھ ہونا ہے، سب آپ کے علم میں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ، اے نبی آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے دین میں، آپ کو علم، آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہیں، روکے کیوں جا رہے ہیں؟ میں اللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ کتنا بگاڑا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کو جب دنیا سے چلے گئے تو دنیا کے بعد کیا حالات ہوئے ہیں نبی کو پتہ نہیں، اور نبی خود بھی امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے بتائے گا، اور واقعی مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ جب نبی کو پتہ چلے گا کہ میری امت کے لوگوں نے، ان بدبختوں نے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے دور میں آ کر میرے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، اپنی طرف سے بدعات دین میں داخل کی ہیں، شریعت سازی اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور شریعت اس میں مجھے مختار نہیں سمجھا ہے، اتھارٹی میری چھیننے کی کوشش، یہ نبی کی اتھارٹی ہے نا کہ بتائے یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ فضیلت ہے، بھی نبی کی اتھارٹی ہے نا، نبی کی اتھارٹی ہے کہ وہ بتائے دین ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، شریعت ہے۔ انہوں نے میری اتھارٹی چھینی ہے، اپنے ہاتھ میں وہ کام لیا جو میں نے کرنا تھا، جو میں نے کیا بھی، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ نبی رحمت جو ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں ہی دعائیں کرتے رہے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دیتے رہے، اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ بیچارے نادان ہیں اس لیے مجھے مارتے ہیں۔ وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کر، بلکہ ساری راتیں ہی رو رو کر اللہ کے دربار میں اس لیے گزارتے رہے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ وہ نبی جب یہ سنیں گے کہ اللہ فرمائے گا کہ انہوں نے بدعات نکالی تھی، انہوں نے دین میں من مرضی کی تھی، تو وہ نبی رحمت ہو کر بھی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تھوڑی چھوٹی بات ہے، کوئی چھوٹی وعید ہے کہ نبی رحمت یہ فرمائیں گے قیامت کے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سفارش کرنی، سجدے میں پڑ جائیں گے اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن۔ صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، میرے نبی سر اٹھاؤ، مجھے سفارش کرو، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ پھر سر اٹھائیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، جو سفارش کے مستحقین ہوں گے جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر سر سجدے میں ڈال لیں گے، پھر مانگیں گے۔ یہ نبی جو قیامت کے دن بھی اللہ کو سجدے کر کے اپنی امت کے لیے منائیں گے، لیکن بدعتی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرمی کے بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی،
ان بدبختوں کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے، ان کو دور کر دیا جائے، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا۔ دین پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو جانا، سستی ہو جانا، عمل کم کر لینا، اس کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے، نبی سفارش کریں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنی طرف سے دین بنا کر بڑھا دیا دین کو، نبی ان کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے قیامت کے دن بھی بد دعا کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ ان کو دفع کر دیں، اے اللہ ان کو دفع کر دے، میری نظروں سے دور کر دے، یہ میری شفاعت کے بھی حقدار نہیں اور حوض کوثر کے بھی حقدار۔ اب ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، صحابہ کو پتہ ہوتا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ہماری حدیث کی کتابوں میں درج ہوتی فضیلتیں، فقہ کی کتابوں میں ابواب اور فصلیں قائم کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا کہ ربیع الاول کی یہ فضیلت ہے، ربیع الاول کے یہ احکامات ہیں، پہلا دن کیسے گزارنا ہے، تیسرا دن، پانچواں دن، 13واں، 12واں، صبح جلوس کتنے بجے نکالنا ہے، کتنے بجے ختم کرنا ہے۔ اور بھئی نماز عید اگلے خطبے میں انشاءاللہ مستقل طور پر اس پر بات ہوگی۔ نماز عید کے احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، سورج چلتے ہی پڑھنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں، سارا کچھ ہے نا۔ تو جو سب سے بڑی عید ہو ہمارے بھائیوں کے بقول، اس کے بارے میں شریعت ساری کی ساری خاموش ہو، امت میں سے کسی کو پتہ نہ ہو، صحابہ بھی چلے جائیں، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ دین بھی، اور بعد میں کسی کو پتہ چلے کہ نہیں یہ احکامات ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، یہ خصوصیتیں ہیں، ان چیزوں کو سجانا ہے، گھروں کو، گاڑیوں کو، گلیوں کو، محلوں کو۔ ربیع الاول کے بارے میں ایک لفظ بھی فضیلت کا ثابت نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اکتفا کرنا ہر امتی پر لازم ہے کہ آپ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کرے۔ اور نبی کی زندگی میں اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے بے سمجھی میں، اس نے سمجھا کہ شاید ایسا کرنا بہتر ہے، تو نبی نے کس انداز میں، کس سختی کے ساتھ اس کو روکا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں نا بھی اللہ کے بندو یہ کیا کر رہے ہو، کہتے دیکھو ہم تو نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، نبی کے عشق میں کر رہے ہیں، آپ نبی کی محبت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی ہمارا ارادہ دیکھیں، ہماری نیت دیکھیں۔ بھئی صحابہ سے بڑھ کر کسی کی نیت اچھی ہو سکتی؟ صحابہ سے بڑھ کر کس کی نیت اچھی ہوگی؟ سب سے زیادہ اچھی نیتوں والے وہ تھے، اچھے دلوں والے وہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت دے کر پوری کائنات میں جتنے بھی انسان موجود تھے قیامت تک آنے والے، سب کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، سب کائنات کے دلوں میں سے صحابہ کرام کے دل سب سے زیادہ مقدس اور معتبر اللہ رب العزت نے قرار دیے، اور انہیں پھر اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو صحابہ کے دلوں سے اچھا کوئی دل نہیں، ان کی نیتوں سے اچھی کوئی نیت نہیں کسی کی۔ 3 صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے گھر میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے، آپ گھر میں موجود نہیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی گھر میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم آئے تو ہیں، جو ہم نے نبی سے پوچھنا تھا، آپ نبی کی جلوت و خلوت کی رازدان ہیں، آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اور وہ مسائل بھی ایسے ہیں جو باہر والے لوگوں کی نسبت گھر والوں کو زیادہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں؟ وہ تو گھر میں رات کو تو آپ کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو بہتر پتہ ہوگا، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا لمبا قیام بھی کرتے ہیں اور سو بھی لیتے ہیں، کبھی سوئے ہوتے ہیں کبھی قیام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دونوں کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ عمومی روٹین ہے، رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر وغیرہ میں وہ خاص روٹین ہے پوری رات جاگنے کی، لیکن عمومی طور پر آپ جب گھر میں قیام کرتے ہیں تو رات کو سو بھی لیتے ہیں اور قیام بھی کر لیتے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا اچھا آپ کے نفلی روزوں کی روٹین کیا ہے، یہ بھی بتائیں، کیونکہ کھانا پینا عموماً گھر میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کس دن روزے سے ہوتے ہیں کس دن نہیں۔ سیدہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفلی روزہ رکھتے ہی رہے، چھوڑے نہ۔
بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب آپ کا ارادہ نہیں ہمیشہ کے لیے نفلی روزے چھوڑ دیے، اور پھر آپ رکھنے لگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزے رکھ بھی لیتے ہیں اور آپ نفلی روزے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی وہ بول کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے ایڈوانس میں بشارتیں دے دی ہیں کہ آپ کے ذمے کوئی نہیں، کچھ بھی ایسی نہیں کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے کہ اے نبی یہ کیوں کیا تھا۔ تو آپ جب اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے کھڑے ہو کر قیام میں آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے نا، ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے، نیکی کا ارادہ ہے، نیکی کی نیت ہے۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کیا کروں گا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کوئی گناہ نہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ کرنی چاہیے۔ نیت بولو، نیت کتنی اچھی ہے۔ اور رات کا قیام بھی بہت اچھا، قرآن میں اللہ نے کہا، نبی کو کہا قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو قیام کیا کریں۔ تہجد، قیام اللیل بہت فضیلت والا عمل ہے، اور نیت بھی کتنی اچھی ہے اور کرنے والا بھی کتنا اچھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی نفلی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ جب نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں اور وہ اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو میں تو گناہگار ہوں، میں چھوڑوں گا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے فرضی روزے رمضان میں تو رکھنے ہیں، باقی دنوں میں نفلی روزے رکھتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک ہیں، آپ نے شادیاں کی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو گناہگار ہوں، مجھے تو زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ بیوی بچوں میں الجھ جاتا ہے بندہ، کاروبار میں، فکر معاش میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے بندہ، عبادت کی طرف تھوڑی توجہ کم ہو جاتی ہے، تو میں ساری زندگی شادی نہیں کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان باتوں کو ذرا عجیب سمجھا تھا، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کر دی کہ اللہ کے رسول 3 صحابی آئے تھے اور ان جذبات کا اظہار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اچھی نہیں لگی، آپ غصے میں آ گئے، صحابہ کو جمع کیا اور مسجد میں بلایا، فرمایا ادھر آؤ مسجد میں، خطبہ دیا اور فرمایا میرے صحابہ اس بات کو پلے باندھ لو، میں ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، نیکی کا شوق مجھ میں سب سے زیادہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ مجھ میں سب سے زیادہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ کرنے والے صحابہ ہیں، نیتیں سب سے اچھی، دل سب سے اچھے، عمل کتنے اچھے ہیں، اللہ کی عبادت، قیام، روزے، نفلی، کتنا اچھا عمل، لیکن نبی کے طریقے سے 2 قدم آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ میں اعلان کرتا ہوں میں اس سے تعلق ختم کر لوں گا جو شخص میری سنت کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ اور قرآن میں بھی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب دیکھیں ہمارا عمل، دیکھیں ہم نے تو کتنی باتیں اپنی طرف سے بنا لی۔ ایک ہے روزہ ثابت ہے، نفلی روزہ، اس کو نبی کے طریقے سے بڑھ کر رکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ رات کا قیام نبی کرتے تھے، ساری زندگی کرتے تھے، اس کو بھی نبی سے آگے بڑھ کر، آپ کی مقدار سے آگے بڑھ کر کرنا، اس کی بھی کوئی گنجائش۔ اور یہاں ربیع الاول کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں سرے سے، نبی نے کبھی زندگی میں کچھ بتایا ہی نہیں اس کے بارے میں، آپ نے اپنے میلاد کو کبھی منایا ہی نہیں زندگی میں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگی، اور اس کو ہم عبادت کا درجہ دے کر اور نہ منانے والوں کو شیطان ابلیس کہہ کر ہم کس دین کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے، کسی کو ہرٹ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، اور کسی کی پگڑی اچھالنا، ہم تو گزارش کر رہے ہیں اور یہ دعوت فکر دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
آئیں ہمیں دلیل دے کر ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا لیں، اور اگر آپ غلطی پر ہیں تو چھوڑ کر آپ بھی کتاب و سنت کے راستے پہ آ جائیں۔ اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طریقہ کار تھا، جب دین میں اس طرح کی کوئی بات جو اپنی طرف سے بنائی گئی ہوتی اس کو دیکھتے تو کتنے سخت ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فقہاء صحابہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے گھر میں آنا جانا اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا کتنا زیادہ ہوتا تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ بھی آپ کے اہل بیت میں سے، ہمیں ایسا لگتا ہے یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اتنے قریبی ہیں۔ ان کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ نماز میں ابھی وقت باقی ہے تو چلو اجتماعی ذکر کی مجلس بنا لیتے ہیں، ویسے سستی ہو جائے گی، کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا۔ ایک دائرے میں بٹھا کر ایک بندہ کہہ رہا ہے 100 دفعہ تم سبحان اللہ کہو، سب 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر کہتا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، سب 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر کہتا 100 دفعہ اللہ اکبر کرو، پھر سب 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، گن کے 100 مکمل ہوتا ہے تو پھر اگلی باری شروع ہو جاتی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، کہا مجھے لے کر چلو مسجد میں گئے اور جا کر انہیں کہا، کہتے ہیں اللہ کے بندو فعدوا سیئاتکم، یہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہو نا، یہ نیکیاں نہ شمار کرو 100 یہ اپنے گناہ شمار کرو، تمہارے کھاتے میں گناہ پڑھ رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود ہماری نیت بڑی اچھی ہے، دیکھیں کر بھی تو ذکر رہے ہیں نا ہم، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، کتنے عظیم الشان ذکر ہے اور ہماری نیت بھی اچھی ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں جو اچھی نیت سے عمل کرتے ہیں لیکن ان کو نیکی ملتی نہیں۔ فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یا تو تم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے اچھا دین اچھا طریقہ لے کر آئے ہو، تمہارا طریقہ یا تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے اچھا ہے، یا تو یہ کہو او مفتتح باب ضلالۃ، یا مانو کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ بھئی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور پڑھ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے، ترغیب بھی دی، فضائل بھی موجود ہے۔ لیکن جو طریقہ تم نے اپنایا ہے کہ مل کر بیٹھ کر اجتماعی ذکر کی مجلس بنا کر 100 دفعہ کہہ کر کے تم پڑھتے ہیں پھر اگلا 100 شروع ہو جاتا ہے، یہ طریقہ یا تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اچھا ہے، یہ تو تم کہہ نہیں سکتے نا، تم نہیں کہہ سکتے، تو پھر مان لو کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اور فرمایا او اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، ابھی تمہارے پاس نبی کے اتنے صحابہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، ابھی آپ کے مبارک کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں وہ بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ کے مبارک برتن ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے آج سے ہی بدعات کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا اور دین میں نئے کام نکالنے شروع کر دیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، اور یہ سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ یہ قصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔